آپ نے قرآن پاک میں سنا ہوگا سورہ بقرہ ایک سورہ ہے جو قرآن میں سب سے بڑا سورہ ہے، جس میں 40 رکوعات ہیں۔ اس سورے کا نام بقرہ رکھا گیا۔ بقرہ عربی میں لفظ ہے جس کے معنی گائے کے ہیں۔ اس میں ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عادل نامی شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، لا ولد تھا اور کثرت سے مال رکھتا تھا، لیکن ان کا بھتیجا چاہتا تھا کہ بڈھا جلدی مر جائے تو مال مجھے آ جائے، لیکن ان کی عمر لمبی تھی، موت نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کیا کرا، ایک رات اس بڈھے کا گلا دبا کر مار ڈالا اور مارا سو مارا، اس کو اٹھا کر دوسری گلی میں پھینکایا، اور صبح ہوتے ہی اسی نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کس نے مار دیا ہے، اس کا قصاص چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی دیکھو میرے چاچا کو کس نے مار دیا، مجھے قصاص چاہیے۔ جس نے مارا ہے اس وقت یہ تھا، اس وقت بھی اور اس وقت بھی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، تو جس نے مارا ہے اسے قتل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے پوچھا گائے ذبح کرو، گائے سے اور قتل سے کیا مطلب ہے؟ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، میں نبی ہو کر تم سے مذاق کروں گا؟ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو۔ گائے کے تعلق سے انہوں نے کئی مرتبہ سوالات کیے، رنگ کیسا ہوگا، عمر کیسی ہوگی، دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی۔ اس طرح جتنے سوالات کرتے گئے اتنے ان پر قید بڑھا دی گئی۔ گائے پیلے رنگ کی ہونا، 20 کی عمر کی ہونا، نہ زیادہ عمر ہونا نہ زیادہ کم ہونا، اور دیکھنے میں پیلے کلر کی ہونا، دیکھنے میں خوب جاذب نظر خوبصورت ہونا۔ اس طرح کوئی جتنے سوال کرتے رہے اتنے قید اللہ کی طرف سے بڑھتے گئے۔ آخر میں انہوں نے مجبور ہو کر انشاءاللہ کہا ٹھیک ہے ڈھونڈیں گے۔ اب یہ گائے ڈھونڈنے کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ آپ یاد رکھیں، آگے اس گائے کے تعلق سے چند باتیں پھر سماعت فرمائیں۔ ایک انسان مرتے وقت اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرے پاس ایک گائے ہے، میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، جب تمہارا یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو بولنا اللہ سے مانگ لے، وہ گائے واپس مل جائے گی۔ اس نے یہ گائے لیا اور جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کو گواہ بنا کر ان کے حوالے کر دیا، اللہ یہ اپنے بچے کے لیے تیرے ذمہ کرم پر میں چھوڑتا ہوں۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر ایک زمانے میں یہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو ماں نے یاد دلایا کہ بیٹا تیرے ابا نے ایک گائے جنگل میں چھوڑی تھی، جب تم وہاں جا کر آواز لگانا وہ گائے تمہارے پاس آ جائے گی، تم پکڑ کے لے آنا۔ یہ بچہ گیا، ایسی ماں کے اشارے پر جو انہوں نے کہا تھا اسی انداز سے بلایا، گایا کے حاضر ہو گئی۔ انہوں نے گلے میں رسی ڈالی اور گھر لے آئے۔ ماں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، اسے بازار لے جاؤ اور بیچ لینا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے رقم بتاتا ہوں میں، وہ رقم تو کیا تھی معلوم نہیں، لیکن سمجھنے کے طور پر انہوں نے کہا کہ بیٹا 3 درہم میں بیچ دینا، لیکن بیچنے سے پہلے پھر مجھ سے مشورہ کرنا، مجھ سے پوچھ لینا۔ اس بچے کو گائے بیچنا تھا، مارکیٹ میں لے کر گیا، ایک خریدار آئے، پوچھا کتنے کی بیچو گے؟ انہوں نے کہا 3 درہم کی۔ کہا میں تم کو 6 دیتا ہوں، گائے دے دو۔ انہوں نے کہا رک جائیے، میں امی سے پوچھ کر آؤں۔ بولا نہیں امی سے نہیں، تم 6 لے لو اور مجھے دے دو۔ بولا نہیں بغیر امی سے مشورہ کیا میں نہیں دیتا۔ ہو گیا بچہ ماں کے پاس، امی جان 6 میں مانگ رہے، کیا دے دوں؟ ماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹا، جب سودا طے ہو جائے تو پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ جب وہاں گیا بچہ تو وہ آدمی نے جا چکا تھا، دوسرا ایک خریدار آیا، اس نے کہا گائے بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنی قیمت؟ تو انہوں نے کہا 6 درہم۔ تو خریدار نے کہا میں 12 درہم دیتا ہوں، میرے پاس بیچ دو۔ بولا رک جائیے، میں امی جان سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ پوچھنے جب گیا، ماں نے کہا بیٹا دے دینا، لیکن جب فائنل ہو جائے تو پھر مجھ سے پوچھ۔ جب یہاں آیا تو وہ بھی جا چکے تھے۔ پھر تیسرا خریدار آیا، پوچھا بیٹے گائے بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ بولا 12 درہم۔ بولا ٹھیک ہے دے دو۔ جب فائنل ہو گیا تو رک جائیے، میں امی سے پوچھوں۔ بولا نہیں امی سے نہیں، میرے سے پیسے لے لو اور گائے دے دو۔ کہا میں امی سے پوچھتا ہوں۔ جب وہ پوچھنے گیا، ماں نے کہا بیٹا یہ تو عجب معاملہ ہے، خریدنے والا ڈبل بول رہا ہے، جبکہ رواج یہ ہے کہ ہم جتنا بولتے ہیں اس سے کم بولتے ہیں، لیکن یہ ڈبل بول رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو انہیں سے پوچھو گائے بیچ رہا یا نہیں بیچ رہا۔ جب یہ بچہ آیا تو تیسرے انسان وہاں کھڑے تھے، تو بچے نے کہا حضرت یہ بتاؤ کہ بھائی گائے بیچو یا نہ بیچو؟ تو انہوں نے کہا نہیں گائے مت بیچو، بنی اسرائیل کے لوگ ایسی ہی گائے تلاش کر رہے ہیں اور دنیا میں ایک ہی گائے تمہارے پاس ہے، جب وہ تم سے خریدنے آئے تو تم ان کے ہاتھ میں بیچنا اور اس کی قیمت میں یہ بولنا کہ اس کے چمڑے کو بچھانے کے بعد جتنا لمبا چوڑا تھا اس میں سونا بھر دو، یہ قیمت چمڑے میں پورا سونا بھر کر دینا، اسے قیمت لگا دینا۔ وہ گائے لیں گے، وہ بول کر وہ چلے گئے۔ ویسے ہی بنی اسرائیل اس عادل کے لوگ گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، وہ گائے ان کو پسند آ گئی، بالکل وہی گائے تھی جو اللہ نے نشانی عطا فرمائی تھی، جو کلر بتایا تھا، جو عمر بتایا تھا، جو حالت بتائے تھے، اس گائے پر فٹ آ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی گائے بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا۔ کیا قیمت؟ قیمت یہ ہے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی چمڑا بھر سونا دینا۔ تو مجبور تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا گائے لے کر آؤ، گئے قیمت پر خرید لیا۔ جب لے کر گئے گائے ذبح کیا گیا اور گائے کا دل کا ایک ٹکڑا لے کر اس مردے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہو گیا، یعنی عادل جو تھے جس کو مرڈر ہوا تھا وہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ان سے پوچھا تم کس نے مارا ہے؟
تو پھر قاتل کا نام بتایا، اس کا بھتیجا نکلا اور پھر وہ مر گئے۔ یہ ہے گائے کا واقعہ، جس بچے کو ماں کی فرماردہی کی وجہ سے گائے کے چمڑے بھر کر سونا ملا، یعنی عادل کی جتنی دولت تھی پوری دولت ادھر چلی گئی۔ اس لیے لالچ پہ آ کے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری قسمت میں جو ہے وہ مل کر رہے گا، اور جو قسمت میں نہیں ہے کسی حال میں بھی ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ جو گائے کے لیے قیودات بیٹھتے گئے اس کے سوالات سے، اگر اول میں صرف گائے کرنے کا حکم ہوا تھا، گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، کسی بھی ایک گائے کو ذبح کرتے تب بھی کام چلتا، لیکن ان کی ارادے ایسے نہیں تھے، اس لیے سوال پہ سوال کرتے جا رہے۔ جب دیکھا کہ جتنے سوال کر رہے ہیں قیودات بڑھتے جا رہے ہیں اور معافی کی کوئی نشانی نہیں، مجبوراً انہوں نے لاسٹ میں تسلیم کر لیا۔ معلوم ہوا کہ جب بڑا کوئی حکم کرے تو بغیر چوں چرا کے عمل کر لینا چاہیے، اس میں اپنے دماغ نہیں کھپانا چاہیے۔